کیوں تلاش کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ تم نے متا کر لیا تھا، ٹھیک تھا، جائز ہے، شادی شدہ تھی یا جو بھی تھی جائز ہے، تم نے کیوں تلاش کیا؟ تمہارا تلاش کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ حال ہے۔ آپ متا کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں تو متا کی چیزیں نہیں نکلتی، آپ کے یہاں تو قرآن تو حرام قرار دے رہا ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح، متا کا نکاح ہو یا جو بھی ہو تو ایک علیحدہ میٹر ہے، نکاح کے اوپر نکاح حرام دے رہا ہے، ایک عورت کا دوسرے عورت، ایک عورت کا اگر نکاح ہوا تو دوسرا نکاح جو ہے وہ حرام دے رہا ہے قرآن جو ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں کچھ اور۔ بات کرتا ہے حسن اللہ یاری ایک قرآن کی سورہ کو لے کے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف ہے، اور نعوذ باللہ اس کا تمسخر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو بکری والا قرآن کہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، یہ نامکمل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن موجود ہے، ہمارے دفاتر میں موجود ہے، ہماری گاڑیوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، جبکہ ٹوٹل یہ انسان جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں ان کے جو ہے یعنی کہ شیعہ مسجد میں بھی کئی شیعہ مسجدوں میں بھی گیا ہوں، کئی شیعوں سے بھی قرآن مانگا تو انہوں نے یہی قرآن دیا۔ تو یعنی کہ یہ صرف جھوٹ بول سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سورہ، جبکہ دیکھیں آپ ایک طرف قرآن کو مانتا نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ یہ بکری والا قرآن ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے اسی قرآن سے بتاتا ہے کہ جی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ متا کے بارے میں اتری ہے، متا تو حلال ہے۔ تو میں قرآن کی آیت سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں آلریڈی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کر چکا ہوا ہوں، اور بہت سارے دجالی فتنوں کا جو چہرہ ہے، جو ان کا جھوٹ ہے، وہ بے نقاب کر چکا ہوا ہوں، اور اس میں سر فہرست جو ہے اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ حسن اللہ یاری ہے، جس کی میں 50+ ویڈیوز جو ہیں جو اس کے جھوٹ کی ہیں وہ بے نقاب کر چکا ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور جن میں سے ہاف ویڈیوز جو ہیں، ہاف یعنی کہ 50 میں سے 25+ جو ہیں وہ اسی کی اپنی بک سے ہیں۔ تو ایک مطلب بہت زیادہ بات کرتا ہے حسن اللہ یاری ایک قرآن کی سورہ کو لے کے۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے قرآن میں 87% تحریف ہے، اور نعوذ باللہ اس کا تمسخر کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو بکری والا قرآن کہتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، یہ نامکمل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو مولا علی کا قرآن موجود ہے، ہمارے دفاتر میں موجود ہے، ہماری گاڑیوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، جبکہ ٹوٹل یہ انسان جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں ان کے جو ہے یعنی کہ شیعہ مسجد میں بھی کئی شیعہ مسجدوں میں بھی گیا ہوں، کئی شیعوں سے بھی قرآن مانگا تو انہوں نے یہی قرآن دیا۔ تو یعنی کہ یہ صرف جھوٹ بول سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایک آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ سورہ، جبکہ دیکھیں آپ ایک طرف قرآن کو مانتا نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کہتا ہے نعوذ باللہ یہ بکری والا قرآن ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے اسی قرآن سے بتاتا ہے کہ جی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ متا کے بارے میں اتری ہے، متا تو حلال ہے۔ تو میں قرآن کی آیت سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ جس آیت میں متا کا ذکر ہی نہیں، کوئی اشارہ ہی نہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں، اس آیت کو لے کے آپ کو پتہ نہیں کیا تفسیریں بتائی گئی ہیں، اللہ نوز بیٹر، کہ آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ اب اگر ہم اس سے پچھلی آیت پڑھ لیں تو اس آیت دیکھیں، اگلی آیت جو ہے پچھلی آیت کی مصداق ہے، یعنی کہ تصدیق کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ آیتیں لمبی ہیں تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟
تو آپ اس کا ترجمہ سنیں، آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا۔ پہلے تو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 23 سورہ نساء کی، اس کا جو حرمت علیکم سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یعنی کہ اس آیت پہ آئیں گے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ متاع کے بارے میں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوں، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، یعنی کہ صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی کہ پیٹھ سے ہوں، یہ بھی تم پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو گزر چکا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک۔ اب آپ نے یہ آیت سن لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں 24 نمبر آیت کی طرف۔ ویڈیو چونکہ لمبی ہو جائے گی تو لیکن میں تھوڑا سا اس کی عربی پڑھوں گا، کیونکہ اس میں آپ کو ایک دو چیزیں بتانی لازمی ہیں۔ والمحصنات، اور شادی شدہ من النسائی، عورتوں میں سے شادی شدہ، الا مگر ما ملکت ایمانکم۔ اچھا، یہاں لفظ جو ہے نا ایمانکم جو ہے، یہ بیسیکلی ایمانکم نہیں ہے، یہ یمین کی جمع ہے، یعنی کہ یہ یمین کی جمع ہے، یعنی کہ دائیں کی جمع ہے۔ تو یہاں جو یعنی کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اور شادی شدہ عورتیں، ٹھیک ہے، عورتوں میں سے شادی شدہ، یعنی کہ تم پر جو ہے وہ شادی شدہ، یعنی کہ اگر وہ کسی کے نکاح میں عورت ہے تو وہ تم پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو یہاں لفظ آیا ہے محسنات کا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا محسنات کو سمجھ لیں آپ۔ حسن کا بیسیکلی، حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعے کا، ٹھیک ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعے کا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو حفاظت میں لینا اور کسی کی حفاظت میں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو محسنات کا مطلب یہ ہے کہ قلعے کے اندر، یعنی کہ خاندان کے اندر، یعنی کہ نکاح والی عورت، ٹھیک ہے۔ تو جو نکاح میں عورت ہے آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہ اس آیت کی آگے فردر ڈیٹیل ہے، جس آیت کو حسن اللہ یاری اور آپ کے عالم جو ہیں وہ متاع کے حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ جی ہمارے ائمہ کرام کہتے ہیں جی اس میں متاع کا ذکر ہے، یہ متاع کے بارے میں لانچ ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو حسن اللہ یاری تو قرآن کو مانتا نہیں، تو پھر اس سے دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ اچھا، الا مگر، اچھا یہاں ایک اور چیز کہ ان پر، یعنی کہ نکاح والی جو عورتیں ہیں، یعنی کہ ایک عورت اگر نکاح میں ہے تو وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو حرمت ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جو حرام کیا گیا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہاں، وہ طلاق دے دیتا ہے تو آپ نکاح کر لیں اس سے، وہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تب آپ نکاح کر سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ اصل میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ محسنات کا تھا، تو ترجمہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یمین سے نکلا ہے ایمانکم۔ ایمانکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا ایمان، ٹھیک ہے، ملکی یمین بن جائیں، یعنی کہ تمہاری پراپرٹی بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فرائضہ ہے، یہ تم پر اللہ کا دیا ہوا حکم ہے تمہارے لیے۔ ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، بشرطے کے، غور طلبہ، بشرطے کے حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت زنی کرنے لگو۔ یعنی کہ نکاح کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ پہلے بتایا گیا پچھلی آیت میں کہ کون کون سی جو یعنی کہ آپ کے لیے محرمات ہیں، ان کا دائرہ جو ہے، یعنی کہ محرمات جو ہیں ان کی تعداد کم ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، جن سے آپ کر سکتے ہیں شادی ان کا دائرہ تو بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ آزاد شہوت زنی کرنے لگو، پس جو بھی تم میں سے ان سے
یہ جو حرکت ہے یعنی کہ اس طرح کا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ان کے مہر ادا کرو، یعنی کہ کوئی نکاح کرتے ہو تو اس کا مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لی جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ یہاں ایک اور چیز کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یہاں ایک اور چیز کا ذکر ہو رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے، آپ تو متاع کی بات کرتے ہیں، متاع کا تو خیر کہیں ذکر ہی نہیں آیا، نہ کوئی اس طرح کوئی الحمدللہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے۔ میں آپ کو اس لیے تھوڑا سا یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی سمجھ بوجھ ہے تو آپ لکیر کے فقیر مت بنے، خود سرچ کریں، اس میں متاع کا کوئی ذکر نہیں ہے، متاع کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ ہاں لونڈیوں کی بات ضرور ہو رہی کہ اگر فور ایگزامپل کوئی، اب لونڈی کون ہوتی ہے؟ لونڈی کے بارے میں تو آپ کو پتا نا، پرزنر آف وار یعنی کہ جنگی قیدی۔ اگر کوئی لونڈی جو ہے وہ کسی مشرک یعنی کہ جو پہلے یعنی کہ جس کی اس سے نکاح ہوا تھا اور وہ جنگی قیدی بن کے آ گئی تو وہ آپ کی لونڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس سے نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتے یا آپ اس کے ساتھ مطلب وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، ایسا نہیں، کیونکہ وہ کسی مشرک کی اس میں تھی، آپ اس کو ایز اے پرزنر آف وار لائے، لونڈی کے تحت لائے، تو لونڈی کا کنسیپٹ یہاں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں قطعاً کوئی جو ہے متاع کے حوالے سے کہیں دور دور تک کوئی ذکر نہیں ہے، مطلب ان کے اگر آپ کہہ لیں کہ وہ جو جن کی میں بات کر رہا ہوں، اگر کنیزیں جن کی میں بات کر رہا ہوں جو یہ آیت میں آئی ہے، الا ما ملکت ایمانکم یعنی کہ تمہاری جو یمین یعنی کہ جو تمہاری پراپرٹی بن جائیں، جو تمہاری پراپرٹی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ کنیزیں جو ہیں اگر وہ مشرکوں کی بیویاں بھی ہوں گی لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ میں نے آیت جو پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دیکھیں کہ اسلام میں مباحات کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے، یعنی کہ حرام آپ پہ تھوڑی چیزیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، محرمات جو ہیں نا یعنی کہ محرمات جو ہیں نا وہ ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہے، تھوڑی ہے، اور جو مباحات ہیں ان کا دائرہ جو ہے بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم پیچھے جو آیت پڑھیں اس میں گنتی کر لیں تب بھی مباحات کی کمی تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن محرمات کی جو ہے وہ تعداد بہت قلیل ہے، جن کو محرمات کیا گیا، جن پہ حرام کیا گیا کہ آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہاں ایک اور چیز بتائی گئی ہے کہ ان کو مہر دو، مہر دو، یہ نہ ہو کہ تم جو ہو یعنی کہ مہر نہ دو اور نکاح نہ کرو اور بلا وجہ مستیاں کرتے پھرو اور نعوذ باللہ معاذ اللہ بدکاریاں کرتے پھرو، نکاح میں لاؤ، یعنی کہ نکاح کی بات ہو رہی ہے، جو آپ کے لیے جو یعنی کہ جو آپ کے لیے حلال ہے ان کے ساتھ نکاح کرو، زنا کی طرف مت جاؤ۔ یہ تو تھی اس آیت کا ٹوٹل ان ڈیٹیل آپ کو میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں متاع کے حوالے سے مجھے کوئی عربی کے حوالے سے کہیں سے ثابت کر دے کہ اس آیت کے اندر متاع کا کہیں ذکر ہے، ہاں تمہارے اماموں نے ضرور لکھا ہوگا، اور ان بیچاروں پہ بھی نعوذ باللہ معاذ اللہ الزام ہے، لکھا تو وہ توسی جیسوں نے، اور انہوں نے ابھی میں آپ کو ایک توسی صاحب کی تہذیب الاحکام سے ایک روایت بتاتا ہوں متاع کے حوالے سے، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ جی شادی شدہ عورت سے بھی متاع کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میں نے خود یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، آپ لکھیے گا کہ ایران میں متاع اور اس طریقے سے، تو ایک ویڈیو ہے، اس کے اندر 2 ویڈیوز ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے اور گود میں اس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے اور بیوی اندر چلی جاتی ہے، وہ اس سے پہلے پیسے طے ہوتے ہیں، اور وہ BBC کی ایک ویڈیو انہوں نے اس پہ بنائی ہوئی ہے متاع کے اوپر، تو پھر وہ واپس آتی ہے اور وہ بچے کو گود میں لے کے واپس، یعنی کہ شوہر خود لے کے جا رہا ہے متاع کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس پہ گواہی جو ہے وہ آپ کے امام جعفر نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پہ ابھی یہ آ جائے گا، آپ دیکھیے، یہ تہذیب الاحکام ہے، اور یہ جو مسائل ہیں ان کے، یہ احکام نکاح یعنی کہ نکاح والا چیپٹر ہے، اور 1092 نمبر یہ روایت ہے، باب کے حساب سے 17واں، یہ کیونکہ مکتبہ شیعہ یعنی کہ اس سے لیا گیا ہے، بک کے اندر بھی سیم ریفرنسز ہیں، بک کا بھی ریفرنس میں دے دوں گا ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو مکتبہ شیعہ جو جہاں سے حسن اللہ یاری لیتا ہے، یہ وہاں سے لی گئی جو ہے یعنی کہ روایت ہے،
اور اس میں جو روایت ہے وہ ہے راوی محمد بن احمد بن یحییٰ عن علی بن السندی عن عثمان بن عیسیٰ عن اسحاق بن عمار عن فضل مولا محمد بن راشد عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت انی تزاوجت امرأۃ متعت فوقی فی نفسی ان لہا زوجا ففتشت. آگے انہوں نے جواب دیا کہ ان ذالک فواجدت لہا زوجا قال ولم فتشت. اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ سند تو میں نے آپ کو بتا دیا. آگے ہے کہ ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے عارضی نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر ہے، تو میں نے اسے تلاش کیا، اس کے بارے میں مجھے اس کا شوہر مل گیا. تو آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کیوں تلاش کیا، ضرورت کیا تھی بھائی کیوں تلاش کیا؟ فتشت کیوں تلاش کیا؟ ضرورت کیا تھی؟ تم نے مطلع کر لیا تھا، ٹھیک تھا، جائز ہے، شادی شدہ تھی یا جو بھی تھی جائز ہے، تم نے کیوں تلاش کیا؟ تمہارا تلاش کرنا بنتا ہی نہیں تھا. یہ حال ہے. آپ متع کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں تو متع کی چیزیں نہیں نکلتی. آپ کے یہاں تو قرآن تو حرام قرار دے رہا ہے کہ نکاح کے اوپر نکاح، متع کا نکاح ہو یا جو بھی ہو تو ایک علیحدہ میٹر ہے. نکاح کے اوپر نکاح حرام دے رہا ہے. ایک عورت کا اگر نکاح ہوا تو دوسرا نکاح جو ہے وہ حرام دے رہا ہے قرآن جو ہے، اور آپ باتیں کر رہے ہیں کچھ اور. اگلی جو روایت ہے وَأَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بن نوح عن مہران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قیل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقیل له ان لها زوجا فسألها فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ولم سالها. یعنی کہ اس کا جو ترجمہ ہے آپ وہ بھی سن لیں. اس ترجمے میں بھی جی واضح سیم یہی بات کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا انہیں بتایا گیا کہ فلاں نے ایک عورت کے ساتھ عارضی یعنی کہ شادی یعنی کہ متع کیا ہے. اس نے جب اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں اس کی ایک شادی ہے، اس کا ایک شوہر ہے. تو ابو عبداللہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے اس سے کیوں پوچھا، بھائی ضرورت کیا تھی، بھائی تم نے اپنا کام کیا، تم نے اپنے مزے لوٹے، ختم ہو گئی کہانی. بس یہ کیا تم مجھ سے پوچھنے لگ گئے ہو، انٹرویو لینے لگ گئے ہو کہ بھائی تمہاری یعنی کہ تمہاری دوسری شادی تھی یا تمہاری پہلے شادی ہو یا نہیں ہوئی، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس سے نکل رہا ہے کہ بھئی آپ کے مذہب کے اندر تو نکاح کے اوپر نکاح. اب وہ متع والا نکاح تو پتہ نہیں آپ لوگ نکاح پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. میں نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے اندر تو کوئی نکاح نہیں ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس پہ سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے 1 گھنٹے کا ٹائم، 2 گھنٹے کا ٹائم، پوری رات کا ٹائم. شوہر باہر بیوی کو بچے کو لے کے گود میں بیٹھا ہوا ہے. تو دیکھیں وہ کیوں نہ کریں، آپ کے امام نے کہا ہے. اب آپ یقین کریں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا دل نہیں اس چیز کو مانتا کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام جو ہیں وہ ایسا کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس توسی یا میں تو کلینی کو روتا تھا، یہ توسی بھی وہ شیعہ مذہب تو ہے تو یہودیت پہ ہی کھڑا نا، ٹھیک ہے نا، یہودیت پہ ہی کھڑا ہے نا. کل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے بتایا، میں نے کہا ایران کر رہے ہیں جی، واہ جی ایران نے یہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا. پھر مجھے یاد آیا اپنے دوست حسن اللہ یاری کی میں نے ویڈیو چلائی اور میں نے ان کو دکھایا ان کا چہرہ. میں نے کہا کہ تم لوگ ایران کی بات کرو، ایران نے یہ کر دیا، ایران نے ہی کیا، آخر ایران میں ہی غیرت تھی. اور ایران میں کیا خواہ غیرت تھی، 2.5 مہینے سے 35,000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو گئے. اس ٹائم ایران کیا سنتا ہے میرے منہ سے، کیا کر رہا تھا اس ایران. اور ایران نے کوئی غزہ کے لوگوں کی مدد نہیں کی بھائی، اس نے اپنا بدلہ لیا ہے. انہوں نے واضح طور پر اس چیز کا کہا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا. انہوں نے کوئی غزہ کے لوگوں کا ذکر نہیں کیا. اور آپ کے حسن اللہ یاری صاحب تو میں نے وہ ویڈیو چلائی تھی، اس ویڈیو کے اندر میں نیچے لنک دے دوں گا آپ کو، کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمارا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ویسے بھی بیت المقدس ہمارے لیے کوئی مقدس نہیں ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ.
خیر وہ ویڈیو کا لنک دوں گا، آپ نیچے ضرور دیکھیے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مذہب کہاں کھڑا ہے؟ تم الزام لگاتے ہو، پہلے تم قرآن کو مانتے نہیں، نعوذ باللہ بکری والا قرآن کہتے ہو، پھر تمہاری ہر کتاب کے اندر جو یعنی کہ ہر کتاب کے اندر جو جس آیت کا ریفرنس دیا گیا ہے وہ اسی قرآن کی ہے۔ تو بھائی پھر مولا علی کا قرآن کہاں ہے؟ یہی تو شرط رکھی تھی جس پہ تمہارا یہ بھگوڑا بیماری، پتہ نہیں اللہ معاف کرے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو تو عبرت کا نشان بنا دے جس طرح یہ امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس ہے، کیوں بھاگا تھا؟ میں نے تو شرط ہی رکھی تھی مولا علی کا قرآن رکھ کے بیٹھے گا، بھاگ گیا۔ اب تو میں کہہ کہ تھک گیا، میں نے کہنا بھی نہیں، کیونکہ میں نے 50 دفعہ اس جھوٹے دجال کو ایکسپوز کر چکا ہوں۔ تو یہ سورہ نساء 24 نمبر آیت اس لیے بتانی ضروری تھی کیونکہ یہ دجالی آدمی اور آپ کے بہت سارے علماء اس آیت کو لے کے موتا کی کہانیاں سناتے ہیں آپ کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں موتا کی کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے، لیکن آپ کی کتاب سے سنائی ہے کہ آپ لوگوں کی کتابوں میں اتنی غلاظت بھری ہوئی ہے اور اتنا آپ لوگ یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کل ویڈیو بنائی جی میں نے کہ جی آپ ایک پروسٹیچیوٹ کے ساتھ بھی موتا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے تو واجب مزے ہیں آپ لوگوں کے۔ اب آپ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی موتا کر سکتے ہیں، بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک عورت نکاح میں ہے کسی کے تو وہ جو ہے اوپر نکاح نہیں کر سکتی، آپ نکاح موتا بھی کروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔